حبیب بن عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے حفص بن عاصم نے اور ان سے حضرت ابو سعید بن معالی رضی اللہ عنہ نے کہ میں نماز میں مشغول تھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، اس لیے میں کوئی جواب نہیں دے سکا۔ پھر میں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم نہیں فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہیں پکاریں تو ان کی پکار پر فوراً اللہ و رسول کے لیے لبیک کہا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے بڑی سورت میں تمہیں کیوں نہ سکھا دوں؟ پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور جب ہم مسجد سے باہر نکلنے لگے تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ مسجد کے باہر نکلنے سے پہلے آپ مجھے قرآن کی سب سے بڑی سورت بتائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ یہی وہ 7 آیات ہیں جو ہر نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور یہی وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5006۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم ایک فوجی سفر میں تھے۔ رات میں ہم نے ایک قبیلے کے نزدیک پڑاؤ کیا، پھر ایک لونڈی آئی اور کہا کہ قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے اور ہمارے قبیلے کے مرد موجود نہیں ہیں، کیا تم میں کوئی بچھو کا جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ ایک صحابی خود ابو سعید رضی اللہ عنہ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ہم کو معلوم تھا کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں جانتے، لیکن انہوں نے قبیلے کے سردار کو جھاڑا تو اسے صحت ہو گئی۔ اس نے اس کے شکرانے میں 30 بکریاں دینے کا حکم دیا اور ہمیں دودھ پلایا۔ جب وہ جھاڑ پھونک کر کے واپس آئے تو ہم نے ان سے پوچھا، کیا تم واقعی کوئی منتر جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کر دیا تھا۔ ہم نے کہا کہ اچھا، جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق نہ پوچھ لیں، بکریوں کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ نہ کہو۔ چنانچہ ہم نے مدینہ پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے کیسے جانا کہ سورہ فاتحہ منتر بھی ہے؟ جاؤ، یہ مال حلال ہے، اسے تقسیم کر لو اور اس میں میرا بھی حصہ لگانا۔ اور معمر نے بیان کیا، ہم سے عبد الوارث بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے حشام بن حسان نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن سیرین نے بیان کیا، کہا مجھ سے معبد بن سیرین نے بیان کیا، اور ان سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے یہی واقعہ بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5007۔ شعبہ نے خبر دی، انہیں سلیمان بن مہران نے، انہیں ابراہیم نخعی نے، انہیں عبد الرحمن بن یزید نے، انہیں حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ میں سے جس نے بھی 2 آخری آیتیں پڑھیں، دوسری سند۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5008۔ اور ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے منصور بن معتمر نے، ان سے ابراہیم نخعی نے، ان سے عبد الرحمن بن یزید نے، اور ان سے حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں رات میں پڑھ لیں، وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5009۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کی حفاظت پر مقرر فرمایا۔ پھر ایک شخص آیا اور دونوں ہاتھوں سے کھجوریں سمیٹنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پھر انہوں نے یہ پورا قصہ بیان کیا۔ مفصل حدیث اس سے پہلے کتاب الوکالہ میں گزر چکی ہے، جو صدقہ فطر چرانے آیا تھا۔ اس نے کہا کہ جب تم رات کو اپنے بستر پر سونے کے لیے جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، پھر صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری حفاظت کرنے والا ایک فرشتہ مقرر ہو جائے گا اور شیطان تمہارے پاس بھی نہ آ سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تمہیں یہ ٹھیک بات بتائی ہے، اگرچہ وہ بڑا جھوٹا ہے، وہ شیطان تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5010۔ ابو اسحاق نے بیان کیا اور ان سے حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے کہ ایک صحابی اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ سورہ کہف پڑھ رہے تھے۔ ان کے ایک طرف گھوڑا 2 رسوں سے بندھا ہوا تھا۔ اس وقت ایک ابر اوپر سے آیا اور نزدیک سے نزدیک تر ہونے لگا۔ ان کا گھوڑا اس کی وجہ سے بدکنے لگا۔ پھر صبح کے وقت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس کا ذکر کیا۔
تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ابر کا ٹکڑا سکینہ تھا جو قرآن کی تلاوت کی وجہ سے اترا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5011۔ امام مالک نے بیان کیا ان سے زید بن اسلم نے اور ان سے ان کے والد اسلم نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ایک سفر میں جا رہے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھا، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا، آپ نے پھر کوئی جواب نہ دیا۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھا، اور جب اس مرتبہ بھی جواب نہیں دیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو کہا، تیری ماں تجھ پر روئے، تو نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ عاجزی سے سوال کیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مرتبہ بھی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے اپنی اونٹنی کو دوڑایا اور لوگوں سے آگے ہو گیا، آپ کے برابر چلنا چھوڑ دیا۔ مجھے خوف تھا کہ کہیں اس حرکت پر میرے بارے میں کوئی آیت نازل نہ ہو جائے۔ ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ میں نے ایک پکارنے والے کو سنا جو پکار رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے سوچا مجھے تو خوف تھا ہی کہ میرے بارے میں کچھ وحی نازل ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، چنانچہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور میں نے آپ کو سلام کیا۔ سلام کے جواب کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اے عمر، آج رات مجھ پر ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے ان سب چیزوں سے زیادہ پسند ہے جن پر سورج نکلتا ہے۔ پھر آپ نے سورہ انا فتحنا لک فتحا مبینہ کی تلاوت فرمائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5012۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں عبد الرحمن بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی صعصع نے، انہیں ان کے والد عبداللہ نے، اور انہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ ایک صحابی خود ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے ایک دوسرے صحابی قتادہ بن نعمان اپنے ماجائے بھائی کو دیکھا کہ وہ رات کو سورہ قل هو اللہ احد بار بار پڑھ رہے ہیں۔ صبح ہوئی تو وہ صحابی ابو سعید رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، گویا انہوں نے سمجھا کہ اس میں کوئی بڑا ثواب نہ ہوگا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت قرآن مجید کے 1/3 حصے کے برابر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5013۔ اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا، ان سے امام مالک بن انس نے، ان سے عبد الرحمن بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی صعصع نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ مجھے میرے بھائی حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سحری کے وقت کھڑے قل هو اللہ احد پڑھتے رہے، ان کے سوا اور کچھ نہیں پڑھتے تھے۔ پھر جب صبح ہوئی تو دوسرے صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، باقی حصہ پچھلی حدیث کی طرح بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5014۔ ضحاک مشرقی نے بیان کیا، اور ان سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، کیا تم میں سے کسی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ قرآن کا 1/3 حصہ ایک رات میں پڑھا کرے؟ صحابہ کو یہ عمل بڑا مشکل معلوم ہوا اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد قرآن مجید کا 1/3 حصہ ہے۔ محمد بن یوسف فربری نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابو عبداللہ امام بخاری کے کاتب ابو جعفر محمد بن ابی حاتم سے سنا، وہ کہتے تھے کہ امام بخاری نے کہا ابراہیم نخعی کی روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے منقطع ہے۔ ابراہیم نے ابو سعید رضی اللہ عنہ سے نہیں سنا، لیکن ضحاک مشرقی کی روایت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے متصل ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5015۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں عروہ بن زبیر نے، اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار پڑتے تو معوذات کی صورتیں پڑھ کر اسے اپنے اوپر دم کرتے، اس طرح کہ ہوا کے ساتھ کچھ تھوک بھی نکلتا۔ پھر جب مرض الموت میں آپ کی تکلیف پڑ گئی تو میں ان صورتوں کو پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے برکت کی امید میں آپ کے جسد مبارک پر پھیرتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5016۔
عروہ نے بیان کیا اور ان سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب بستر پر آرام فرماتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس تینوں صورتیں مکمل پڑھ کر ان پر پھونکتے اور پھر دونوں ہتھیلیوں کو جہاں تک ممکن ہوتا اپنے جسم پر پھیرتے تھے، پہلے سر اور چہرے پر، ہاتھ پھیرتے اور سامنے کے بدن پر۔ یہ عمل آپ 3 دفعہ کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5017۔ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رات کے وقت وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کا گھوڑا ان کے پاس ہی بندھا ہوا تھا۔ اتنے میں گھوڑا بدکنے لگا تو انہوں نے تلاوت بند کر دی تو گھوڑا بھی رک گیا، پھر انہوں نے تلاوت شروع کی تو گھوڑا پھر بدکنے لگا، اس مرتبہ بھی جب انہوں نے تلاوت بند کی تو گھوڑا بھی خاموش ہو گیا، تیسری مرتبہ انہوں نے جب تلاوت شروع کی تو پھر گھوڑا بکا۔ ان کے بیٹے یحییٰ چونکہ گھوڑے کے قریب ہی تھے، اس لیے اس ڈر سے کہ کہیں انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے انہوں نے تلاوت بند کر دی اور بچے کو وہاں سے ہٹا دیا۔ پھر اوپر نظر اٹھائی تو کچھ نہ دکھائی دیا۔ صبح کے وقت یہ واقعہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن حضیر تم پڑھتے رہتے، تلاوت بند نہ کرتے تو بہتر تھا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ڈر لگا کہ کہیں گھوڑا میرے بچے یحییٰ کو نہ کچل ڈالے، وہ اس سے بہت قریب تھا۔ میں نے سر اوپر اٹھایا اور پھر یحییٰ کی طرف گیا، پھر میں نے آسمان کی طرف سر اٹھایا تو ایک چھتری سی نظر آئی جس میں روشن چراغ تھے، پھر جب میں دوبارہ باہر آیا تو میں نے اسے نہیں دیکھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں معلوم بھی ہے وہ کیا چیز تھی؟ اسید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتے تھے، تمہاری آواز سننے کے لیے قریب ہو رہے تھے، اگر تم رات بھر پڑھتے رہتے تو صبح تک اور لوگ بھی انہیں دیکھتے، وہ لوگوں سے چھپتے نہیں۔ اور ابن الحاد نے بیان کیا، کہا مجھ سے یہ حدیث عبداللہ بن خباب نے بیان کی، ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5018۔ عبدالعزیز بن رفیع نے بیان کیا کہ میں اور شداد بن معقل ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ شداد بن معقل نے ان سے پوچھا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے سوا کوئی اور بھی قرآن چھوڑا تھا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی مطلوع جو کچھ بھی چھوڑی ہے وہ سب کی سب ان 2 دفینوں کے درمیان صحیفے میں محفوظ ہے۔ عبدالعزیز بن ربیع بیان کرتے ہیں کہ ہم محمد بن حنیفہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے بھی پوچھا تو انہوں نے کہا، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی وحی مطلوع چھوڑی وہ سب 2 دفینوں کے درمیان قرآن مجید کی شکل میں محفوظ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5019۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی مومن کی مثال جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے سنگترے کی سی ہے، جس کا مزہ بھی لذیذ ہوتا ہے اور جس کی خوشبو بھی بہترین ہوتی ہے، اور جو مومن قرآن کی تلاوت نہیں کرتا اس کی مثال کھجور کی سی ہے، جس کا مزہ تو عمدہ ہوتا ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں ہوتی، اور اس بدکار منافق کی مثال جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے ریحانہ کی سی ہے کہ اس کی خوشبو تو اچھی ہوتی ہے لیکن مزہ کڑوا ہوتا ہے، اور اس بدکار کی مثال جو قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتا اندرائن کی سی ہے جس کا مزہ بھی کڑوا ہوتا ہے اور اس میں کوئی خوشبو بھی نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5020۔